اس دنیا میں آپ ذہین، تعلیم یافتہ، برسر روزگار، پورے اعتماد، انڈیپینڈنٹ سب کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن محفوظ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مرد نہیں ہیں۔ ہنا جاوید کون تھی؟ فیصل جاوید سے شادی کب ہوئی؟ فیصل ایک پڑھا لکھا معزز خاندان کا مرد جسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر ایک قاتل چھپا ہے۔ ہنا کو کیسے اور کیوں مارا؟ گھر سے باہر تو عورت محفوظ نہیں، لیکن کیا گھر کے اندر عورت محفوظ ہے؟ ہر روز دنیا میں 137 خواتین ان کے ہاتھوں جان گنوا دیتی ہیں جنہیں وہ اپنا سب کچھ سمجھتی ہیں، باپ، بھائی، شوہر۔ وہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں جن کا ہماری بچیوں کو پتا ہونا چاہیے؟ یہ دکھائی دیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے بیٹوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسے واقعات کے مجرموں کو نشان عبرت نہ بنایا تو ان کا اگلا شکار ہماری بچیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا حوا کی بیٹی کو ابن آدم میں چھپے حیوان سے بچانا ممکن ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ایک عورت ہونا اور اس سوسائٹی کے اندر جس کو ہم بلا جھجک مردوں کی دنیا کہتے ہیں، جہاں جینا ایک مسلسل روزمرہ کی جنگ ہے، ایک ایسی جنگ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جنگ ہر بیٹی کو ماں سے ورثے میں ملتی ہے۔ آپ صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آج کا دن آپ کے سامنے کون سے چیلنجز لے کر آئے گا۔ ہر لمحے، ہر گلی، ہر موڑ اور ہر رشتے میں ایک عورت کو یہ جج کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے۔ پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ عورتیں شکی ہوتی ہیں۔ ایک دن عورت بن کر تو گزاریں، خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ آپ بہت ذہین ہو سکتی ہیں، آپ قابل ہو سکتی ہیں، آپ خوبصورت، روشن خیال، مضبوط اور حساس ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس دنیا کی بہترین ڈگریاں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے کیریئر کے عروج پر ہو سکتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اس معاشرے میں محفوظ ہیں، اس لیے کہ آپ ایک مرد نہیں ہیں۔ یہ اس معاشرے کی تلخ ترین حقیقت ہے۔ ذرا سوچئے، اس کرۂ ارض پر کوئی ایسا مرد ہے جو کسی عورت کے بغیر اس دنیا میں آیا ہو؟ ہم سب کی شروعات ایک ماں کی گود سے ہوتی ہے، وہی ماں جو نہ جانے کس کرب سے گزر کر ایک مرد کو جنتی ہے، اسے پالتی پوستی ہے، بڑا کرتی ہے۔ بہنیں جو بھائیوں کو شفقت، ہمدردی اور احساس سکھاتی ہیں۔ بیوی جو ایک مرد کو زندگی کے وہ زاویے، وہ احساسات اور وہ رنگ دکھاتی ہے جو وہ خود کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ وہ اس کے گھر کو گھر بناتی ہے، وہ اس کے دکھ سکھ کی شریک بنتی ہے، اور اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے اس کی اولاد کو پالتی ہے۔ اور پھر وہی مرد جب باپ بنتا ہے تو اپنی بیٹی میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ ایک باپ کا دل اپنی بیٹی کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ لیکن اس خاندانی حصار سے ذرا باہر نظر اٹھائیں تو بھیڑیے ہی بھیڑیے دکھائی دیتے ہیں، درندے جو ہر وقت گھات لگائے بیٹھے ہیں، تیز دانتوں والے خونخوار بھیڑیے، دلوں میں بھوک اور ہوس لیے کسی کمزور کی تلاش میں جسے وہ شکار کر سکیں، جسے نوچ سکیں، جسے چیر پھاڑ سکیں۔ اور اس دنیا میں ایک عورت سے آسان شکار ان کے لیے اور کیا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مائیں بہت چھوٹی عمر سے بچیوں کو ان بھیڑیوں کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہیں۔ گھر کے حصار سے نکلتے ہی وہ ہر قدم پر ان بھیڑیوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن تب کیا ہو جب کوئی بھیڑیا حصار کے اندر ہی موجود ہو، جب تحفظ دینے والا ہی بھیڑیا ہو، تب کیا ہو؟ آج ایک ایسی ہی بدنصیب خاتون کی اور ایک وحشی درندے کی کہانی جو حصار کے اندر تھا، ایک ایسی کہانی جس نے پورے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک 45 سالہ تعلیم یافتہ، برسر روزگار اور باوقار خاتون ہنا جاوید اور اس کے اپنے ہی شوہر فیصل اصغر کے ہاتھوں اس کے سفاکانہ قتل کی کہانی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔
یہ دل دہلا دینے والا سانحہ راولپنڈی کے انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے علاقے عسکری اپارٹمنٹس لال کرتی کے بلاک نمبر 2 کے اپارٹمنٹس میں پیش آیا۔ تاریخ 20 اگست 2026 اور وقت تھا صبح کا۔ صبح کے وقت ہنا جاوید انتہائی خوف اور پریشانی کی حالت میں لاہور میں موجود اپنے بھائی فہد جاوید ملک کو فون کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ان کے شوہر اور سسر ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ بہن کی ہنگامی اور خوفزدہ آواز سنتے ہی فہد بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں صبح 6:05 کے قریب انہیں ہنا کے سسر ریٹائرڈ کرنل اصغر علی فیاض کی طرف سے ایک ایمرجنسی کال موصول ہوتی ہے۔ چونکہ فہد پہلے ہی بہن کی کال کے بعد راولپنڈی کے لیے نکل چکے تھے، وہ صبح تقریباً 7:23 پر راولپنڈی اپارٹمنٹس پہنچ جاتے ہیں۔ فہد جاوید جب اس اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں جو منظر ان کا منتظر تھا وہ ایک بھائی کی روح کو ہمیشہ کے لیے کربناک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہنا جاوید کی لاش اپارٹمنٹ کے باتھ روم میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کے دونوں ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے کپڑے کی پٹی سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے اور جسم پر تشدد کے واضح اور ہولناک نشانات تھے۔ گلے میں بجلی کی سفید تار لپٹی ہوئی تھی جس سے انہیں باتھ روم کے شاور کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور منہ سے خون بہ رہا تھا۔ شروعات میں سسرال والوں کی طرف سے یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے، لیکن ہنا کے ہاتھوں میں موجود سونے کی چوڑیاں اور دیگر زیورات چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کا سارا پول کھول رہے تھے۔ کون سے ڈاکو ایسے ہوتے ہیں جو قتل کر کے بھاگ جائیں اور سونے کے زیورات کو ہاتھ بھی نہ لگائیں؟ بعد میں سامنے آنے والی سیکیورٹی رپورٹس اور تفتیش نے یہ ثابت کر دیا کہ گھر کے اندر سے ہی گھناؤنے جرم کو سرانجام دیا گیا تھا۔ اس سانحے کی FIR تھانہ سول لائنز راولپنڈی میں ہنا کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں زیر دفعہ 302 قتل عمد اور 34 حمی ارادہ کے تحت درج کر لی گئی۔ بے نظیر بھٹو ہسپتال BBH راولپنڈی کی میڈیکو لیگل ایگزامینر ڈاکٹر ماریا خالد کی سربراہی میں ہونے والی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے گھڑی ہوئی تمام کہانیوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ شدید جسمانی صدمہ، ہنا کی گردن کی ہائیوئڈ ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ اس کے علاوہ ان کی پسلیوں اور ہپ بون یعنی کہ ربز اور ہپ بون، کولے کی ہڈی اور پسلیاں، ان پر کسی کند اور بھاری ہتھیار سے کیے گئے شدید تشدد کے واضح نشانات پائے گئے۔ گلا گھونٹنے کے ثبوت ملے۔ ان کی گردن پر 27 سینٹی میٹر کا گہرا اور سیاہ نشان موجود تھا جو بجلی کی تار کے ذریعے انتہائی بے رحمی سے سانس گھونٹنے کی تصدیق کرتا تھا۔ پھر اندر خون کا بہاؤ، ان کے دل کے گرد پردے پیریکارڈیم اور دل کے اندر شدید خون جم چکا تھا جو دم گھٹنے اور انتہائی جسمانی درد کی نشانی ہے۔ راولپنڈی پولیس نے SSP انویسٹیگیشن سیف اللہ کی سربراہی میں 7 رکنی اعلیٰ سطحی تفتیشی ٹیم تشکیل دی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم ہنا کے شوہر ڈاکٹر فیصل اصغر امام اور گھر کے ملازم ذیشان ارشد کو گرفتار کر کے ڈیوٹی مجسٹریٹ سے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا۔ تفتیش کے دوران ملازم ذیشان نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا کہ اسے ڈاکٹر فیصل اصغر کی طرف سے نقد رقم اور پیسے دیے گئے تاکہ وہ ہنا کے ہاتھ باندھے، ان پر تشدد کرے اور ان کا گلا گھونٹنے کے واقعے کو خودکشی یا ڈکیتی کا رنگ دینے میں اس کا ساتھ دے۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی رسی، بجلی کی تار اور موبائل فونز برآمد کر لیے۔ اس کیس میں سسر ریٹائرڈ کرنل اصغر علی فیاض کو بھی نامزد کیا گیا ہے، جنہیں راولپنڈی سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ اگرچہ عوامی حلقوں میں اس چیز کا شدید مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس قتل کی سازش کو چھپانے پر ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اس اندوہناک واقعے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہنا جاوید کی اپنی زندگی کیا تھی۔ ہنا جاوید کوئی 18 یا 20 سال کی نادان لڑکی نہیں تھی جو جذباتی ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو یا شادی کر لی ہو۔ وہ 45 سال کی ایک انتہائی باشعور، پختہ فہم، باوقار اور برسر روزگار خاتون تھی۔ وہ اپنے انتہائی بزرگ اور شدید بیمار والدین کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ ان کے خاندان میں ان کے بھائی فہد جاوید ملک اور ایک بڑی بہن نادیہ جو کینیڈا میں مقیم ہیں، یہ دونوں شامل تھے۔ ہنا نے اپنے کیریئر میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔
انہوں نے تقریباً 15 سال تک قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ایڈمنسٹریشن اور میڈیا ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دیں، اور اس کے بعد وہ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں ایک سینئر عہدے پر ابھی فائز تھیں۔ وہ اپنے گھر کی بنیادی کفیل تھیں، پرائمری بریڈ ونر تھیں۔ وہ اپنے بیمار والدین کے ہسپتالوں کے چکروں سے لے کر تمام تر مالی اخراجات کے لیے وہ اکیلے سنبھالتی تھی۔ نومبر 2025 میں خاندانی دوستوں کے مشورے اور بڑوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ڈاکٹر فیصل اصغر امام سے ہوا۔ یہ ہنا جاوید کی زندگی کی پہلی شادی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر ایک پڑھا لکھا اور بااعتماد ہمسفر ان کا سہارا بنے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جسے اپنا محافظ سمجھ کر اس کے ساتھ گھر بسا رہی ہیں وہی ان کی جان لے لے گا۔ شادی کے ان 9 مہینوں میں ہنا جاوید خاموش سے خاموش تر ہوتی چلی گئی۔ وہ ایک ہستی مسکراتی خاتون سے الگ تھلگ رہنے والی ایک بالکل گمسم اداس کھوئی ہوئی شخصیت بن گئی۔ فیصل اصغر نے ان کی مالی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے نام پر بینکوں سے لاکھوں روپے کا قرض لیا، لون نکلوایا، اور قتل کی رات بھی جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فیصل اور اس کے والد ہنا پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنے پاس موجود سونے کے زیورات ان کے حوالے کرتے تاکہ وہ انہیں کیش کروا سکیں۔ جب ہنا نے اپنی محنت کی کمائی یوں لٹانے سے انکار کیا تو ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ اب ذرا دوسرے رخ پر دیکھتے ہیں، یہ ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر امام یہ کون ہے؟ اگر آپ اس شخص کے کاغذات، اس کے کریڈینشلز اور اس کی سی وی دیکھ لیں تو دنیا کا کوئی انسان کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ شخص ایک قاتل ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے تربیت حاصل کی، MBBS ڈاکٹر، اور بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی کے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیاٹری سے کلینکل سائیکیاٹری کی تعلیم مکمل کی۔ وہ ایک معروف کارپوریٹ ٹرینر، سائیکالوجسٹ اور یونیورسٹی پروفیسر تھا۔ اس نے پاکستان کی سب سے معتبر اور ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز نسٹ اور ایئر یونیورسٹی میں MBA، BBA، MS اور EMBA کے طلبہ کو سائیکالوجی، لیڈرشپ اور آرگنائزیشنل بیہیویئر جیسے مضامین پڑھائے۔ اس نے جیز، ٹیلینور، ہواوے، HBL اور اسٹیٹ بینک کے ادارے NIBAF میں اعلیٰ سطح کے کارپوریٹ ورکشاپس اور سیشنز کنڈکٹ کیے۔ ایک ایسا شخص جو سائیکیاٹرسٹ تھا، جو لوگوں کو دماغی صحت، تناؤ کو کنٹرول کرنے اور اخلاقیات پر لیکچر دیتا تھا، وہ خود اندر سے اتنا گل سڑ چکا تھا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ فیصل اصغر کا کیریئر بظاہر جتنا متنوع تھا، آپ کو لگتا ہے نا بڑا ڈائیورسفائڈ یہ کچھ کرتا تھا، اتنا ہی متنازع بھی تھا۔ اسے 2019 میں نسٹ یونیورسٹی سے ہراسانی، ہراسمنٹ اور نامناسب رویے کی شکایت پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے جو قتل کیا ہے، تو میں ریڈٹ پر جا کر دیکھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا پر ریڈٹ پر خاص طور پر اس کے سابق جو طلبہ تھے ان کے بیانات میں پڑھ رہا تھا، وہ پڑھنے والے تھے۔ ان میں سے اکثر نے یہ بتایا ہوا تھا کہ فیصل اصغر کا رویہ کلاس میں بھی کبھی نارمل نہیں ہوتا تھا۔ وہ طالبات کے ساتھ انتہائی نامناسب انداز میں بات کرتا تھا، ان پر جملے کسنا اور انہیں ذہنی طور پر ہراساں کرنا اس کا معمول تھا۔ مزید برآں فیصل اصغر کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی بیوی بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی جسے اس نے شدید گھریلو تشدد اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا، اور بالآخر اس کی پہلی بیوی نے تشدد سے تنگ آ کر اسے قانونی طلاق لے لی تھی۔ یہی وہ پیٹرن تھا جو ہنا جاوید کے معاملے میں بھی دہرایا گیا، لیکن اس بار یہ درندہ صرف تشدد پر نہیں رکا بلکہ ان کی جان ہی لے لی۔ ڈاکٹر فیصل اصغر امام کی اس بیمار ذہنیت اور درندگی کا سب سے ہولناک ثبوت وہ وائرل ویڈیو کلپ ہے جو اس کی گرفتاری کے بعد سامنے آیا ہے۔ ذرا اس کلاس روم کا منظر دیکھیے کہ ایک استاد، ایک سائیکیاٹرسٹ طلبہ سے ایک سوال پوچھتا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، یہ سوال اس نے کلاس میں پوچھا ہے، ویڈیو میں آج ساتھ شیئر کروں گا۔ A husband has shot his wife. What do you think? بڑا برا آدمی ہے نا؟ Not necessarily. That is psychology. What if I told you that he was drunk? Diminished responsibility. What if I told you he had a tumor in his prefrontal cortex? What if I told you that the wife was having an affair and planning to kill him to get the insurance money, Shawshank Redemption? Strategic. Add as much variables as you can so you can understand the problem. Don't evaluate it. وہ سوال پوچھتا ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے،
تو کیا صرف اس بنیاد پر وہ ایک برا انسان بن گیا؟ یہ کلاس سے سوال پوچھتا ہے. جب کلاس کے اکثر طلبہ حیرت اور صدمے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ برا انسان ہے، تو فیصل اصغر آگے سے اس قتل کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہتا ہے تمہیں کیا پتا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ہو سکتا ہے اس عورت کا کوئی افیئر چل رہا ہو سکتا ہے اس نے عورت شوہر کے نام پر کوئی بھاری انشورنس پالیسی لے رکھی ہو اور وہ خود اپنے شوہر کو مارنا چاہتی ہو، جس کی وجہ سے شوہر نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اسے پہلے ہی مار دیا. ذرا اس بیمار اور سائیکوپیتھک سوچ کا معیار دیکھیے. وہ کلاس روم کے اندر بیٹھ کر طلباء کے سامنے ایک شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کے گھناؤنے فعل کو جواز فراہم کر رہا تھا، اسے دفاع قرار دے رہا تھا. جس بیمار منطق اور اسکرپٹ کو وہ ایک پروفیسر بن کر کلاس میں لیکچر کی شکل میں ڈیلیور کر رہا تھا، وہی ہولناک نفسیاتی اور مجرمانہ سوچ اس کے اندر بھی پنپ رہی تھی، پل رہی تھی. وہ عورت کو مارنے کا جواز پہلے ہی اپنے ذہن میں تراش چکا تھا، اور بالآخر اس نے یہی درندگی اپنی 45 سالہ بیوی ہنا جاوید پر عملی طور پر دہرا دی. یہ کلپ ثابت کرتا ہے کہ ایسے بھیڑیے اپنے اندر کے جرم کو کسی طرح فلسفے اور کہانیوں کے پیچھے چھپا کر ایک شریف اور تعلیم یافتہ استاد، کسی فلسفی، کوئی بڑا ہی سکرات بکرات بن کر یہ ڈرامہ رچاتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو یہ ایکو کرتے رہتے ہیں. آپ کو ان کے اندر جھانکنے کا ان باتوں سے موقع مل جاتا ہے. حضور یہاں آ کر نا ایک تلخ ترین سوال ابھرتا ہے کہ آخر عورت کہاں جائے؟ وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہر کسی سے خود کو بچاتی ہے، اور جب وہ تھک ہار کر یہ سوچ کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں داخل ہوتی ہے کہ یہ اس کا قلعہ ہے، یہاں اس کا شوہر، اس کا باپ یا اس کا بھائی وہ یہاں موجود ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی وہ اتنی ہی غیر محفوظ ہے، یا شاید باہر سے بھی زیادہ غیر محفوظ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں گھریلو اور جنسی تشدد کا سب سے ہولناک پہلو یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ جگہ اس کا اپنا گھر ہے. اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت کی رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں ہر 3 میں سے 1 عورت، تقریباً 840 ملین خواتین، اپنی زندگی میں شدید جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثریت پر یہ ظلم ان کا اپنا شوہر، پارٹنر یا کوئی قریبی خاندانی فرد اٹھاتا ہے. عالمی سطح پر خواتین کے قتل یا جو فیمیسائیڈ جسے کہتے ہیں، اس کے واقعات میں تقریباً 60% قاتل عورتوں کی یا اپنا شوہر ہوتا ہے یا کوئی خاندانی رشتہ دار ہوتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ہر روز دنیا میں اوسطاً 137 خواتین ان اپنوں کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھیں. پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے PDHS کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں شادی شدہ خواتین میں سے 34% کو اپنے شوہروں کے ہاتھوں جسمانی، جنسی یا شدید نفسیاتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں نام نہاد غیرت یا خاندانی تنازعات کے نام پر ہونے والے قتل کے واقعات میں بھی زیادہ تر شوہر، والد، بھائی اور سسرال والے ہی ملوث ہوتے ہیں. اس شدید جسمانی اور جنسی تشدد کے باوجود سماجی دباؤ، بدنامی کے خوف اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے تقریباً 56% مظلوم خواتین کبھی کسی سے اس ظلم کا ذکر کرتی نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی مدد مانگتی ہیں، اور بس چپ چاپ خاموشی سے دردناک سائیکل کو سہتی رہتی ہیں، شکار ہوتی رہتی ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، انہیں اعلیٰ ڈگریاں دلاتے ہیں، انہیں برسر روزگار بناتے ہیں، لیکن جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو ہم ایک بہت بڑا رسک لیتے ہیں. ہم لڑکے کا خاندان دیکھتے ہیں، ان کا گھر دیکھتے ہیں، اس کی گاڑی، اس کی ڈگری دیکھتے ہیں، چھوٹا موٹا اس کا مزاج دیکھ لیتے ہیں، لیکن انسان کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ ذہنی طور پر کتنا بیمار ہے. ہر انسان یہاں چہرے پر نہ جانے کتنے ماسک، کتنے نقاب پہن کر گھومتا ہے. ایک عورت جب کسی مرد سے شادی کے لیے ہاں کہتی ہے تو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیتی ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیپ آف فیتھ ہے. ایک بس فیتھ ہے، ایک بہت بڑا جوا ہے، ایک لیپ آف فیتھ ہے. وہ اپنا گھر، اپنے والدین، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس ایک مرد کے ساتھ اس اعتماد پر آتی ہے کہ یہ میری حفاظت کرے گا. لیکن جب وہی مرد اس کا اعتماد توڑتا ہے تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ عورت اندر سے بالکل ختم ہو جاتی ہے.
اس خیانت کی بھی اقسام ہوتی ہیں، کوئی پیسوں کا فراڈ کر دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بے وفائی کرتا ہے. چلو ان سب کے بعد عورت رشتے سے کنارہ کر لیتی ہے یا دل پر پتھر رکھ کر جی لیتی ہے. لیکن جب کوئی تشدد پر اتر آئے، ذہنی، لفظی، پھر جسمانی، یہ ایسے بڑھتا ہے، ایک ایک سٹیپ آگے چلتا ہے، اور پھر آخر میں گلا گھونٹ کر اپارٹمنٹ کے باتھ روم میں لاش لٹکا دی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ معاشرہ کیا دے گا؟ اور ہنا جاوید کا کیس کوئی الگ تھلگ کیس تھوڑی ہے. ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ذہنی بیماری کا اس کے کئی دردناک باب ہیں. سارا انعام کا کیس آپ کے سامنے ہے. ستمبر 2022 میں اسلام آباد کے چک شہزاد فارم ہاؤس میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر نے اپنی 37 سالہ یہ جو کینیڈین پاکستانی بیوی تھی سارا انعام، شی واز این اکانومسٹ، اس کو قتل کر دیا. وہ ابو ظبی میں ایک اعلیٰ ترین عہدے پر ایک بہت بڑی فرم کے ساتھ ایک کامیاب اور تعلیم یافتہ اسٹیبلش خاتون تھی، اور اس نے شدید تشدد کر کے ڈمبلز کے وار کر کے اس کا قتل کر دیا تھا. اس کیس میں بھی عدالت نے ملزم شاہ نواز امیر کو دسمبر 2023 میں سزائے موت سنا دی تھی. پھر یہ حال ہی میں ابھی غیرت کے نام پر ایک قتل 14 اگست 2026 کو ٹیکسلا میں پیش آیا. 28 سالہ معروف ٹک ٹاکر ہے عائشہ گلمانہ، وہ شمسو بی بی کے نام سے اس کا شاید اکاؤنٹ تھا، اس کو اس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. راولپنڈی پولیس نے تحقیقات کی تو اس کے مطابق مقتولہ کے والد نے ابتدا میں خاندانی دشمنی کا ڈرامہ رچا کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا. تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید تفتیش نے اس جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. اصل حقیقت کیا سامنے آئی ہے کہ جی عائشہ کی سوشل میڈیا سرگرمیوں سے ناراض ہو کر اس کے اپنے والد اور بھائی نے غیرت کے نام پر شوٹر ہائر کر کے اسے قتل کروا دیا. اور پھر پولیس نے اس کے والد اور بھائی سمیت 5 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر کے اس لرزہ خیز سازش کا پردہ چاک کیا. ٹک ٹاک پر یہ عائشہ گلمانہ کے 13 لاکھ 1.3 ملین سے زائد فالوورز تھے، اور اس سوشل میڈیا سرگرمیوں پر اس کا خاندان اس سے نالاں رہتا تھا، اور پھر بالآخر یہ ایک المناک واقعہ ہو گیا. یہ تمام واقعات کیا ثابت کرتے ہیں کہ چاہے عورت 28 سال کی ٹک ٹاکر عائشہ ہو، 37 سال کی انٹرنیشنل اکانومسٹ سارا انعام ہو، یا 45 سالہ NITB کی افسر ہنا جاوید ہو، اس معاشرے میں ان کا پڑھا لکھا ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا یا کامیاب ہونا ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے. اچھا حضور، اکثر لوگ نا ایسے قاتلوں کے دفاع میں کہتے ہیں کہ جی وہ ذہنی طور پر بیمار تھا، اسے کوئی نفسیاتی دورہ پڑا تھا. لیکن بطور استاد اور بطور انسان میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس قسم کی درندگی کا ذہنی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. روزانہ لاکھوں لوگ شدید ترین ذہنی دباؤ اور ڈسٹریس میں گزارتے ہیں، لیکن وہ جا کر کیا اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کا گلا نہیں گھونٹتے؟ عورتیں بھی تو کتنی ڈسٹریس میں رہتی ہیں، وہ جا کے اپنے خامندوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے ان کے گلے گھونٹتی ہیں. یہ ذہنی بیماری نہیں ہے، یہ پاور، کنٹرول، لالچ، ہوس، ہرس اور عورت کو کمزور سمجھنے کا اس کی سوچ کا نتیجہ ہے. فیصل اصغر جیسے لوگ کوئی اچانک ایک دن میں، ایک لمحے میں قاتل نہیں بن جاتے. ان کے ماضی کے رویے، وہ ایک تاریخ ہے، ان کی بیہیویئرل ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے. ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ایک کر کے اوپر جاتے ہیں. شروع ہوتی ہے چھوٹی سی ہراسانی سے، تانے سے، تضحیک سے، ایسے ہی چھڑخانی سے، کہنا اچھا یہ تو ویسے کہہ دیا تھا، لیکن اپنے اندر کے گند کو باہر نکالنا. پھر یہ بڑھتی ہے لفظی گالیوں سے، بدتمیزیوں سے، تضحیک سے، ذہنی اذیت سے. پھر آتا ہے جسمانی تشدد. پہلے کوئی ایک تھپڑ لگاتا ہے، پھر 2 لگاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی بڑھاتا ہے، پھر وہ تشدد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، بلیک میل شروع ہو جاتا ہے، دھمکیاں شروع ہو جاتی. اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم تو یہ ایک سٹیپ اوپر آ کے اب تو ہم یہاں تک آگے، پیچھے تو کسی نے پوچھا نہیں، تو یہ آخری پائدان ہے، یہ بھی کراس کر لو. پھر یہ فیصل اصغر بن کر لاشوں کو باتھ روم میں لٹکا دیتے ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو کیا سکھانا ہے جی؟ ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سکھانا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کسی مرد میں، چاہے وہ آپ کا منگیتر ہو، شوہر ہو، کلیگ ہو، باس ہو، ماتحت ہو، کوئی رشتہ دار ہو، پہلا ریڈ فلیگ نظر آئے، کوئی خطرناک رویہ نظر آئے، چاہے وہ ذہنی ہراسانی ہو، نامناسب الفاظ ہوں، یا ہاتھ لگانے یا اٹھانے کی کوشش یا دھمکی ہو، فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. کسی ایسی غلط فہمی میں مت رہیں کہ شادی کے بعد اسے سدھار لوں گی، یہ لوگ، یا یہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. یہ دونوں چیزیں نہیں سوچی. لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ نے وقت پر قدم نہ اٹھایا تو آپ کی جان جا سکتی ہے. اپنی بیٹیوں کو برداشت کی وہ تعلیم مت دیں جو ان کی قبروں پر جا کر ختم ہو. ہم اپنی بیٹیوں کو اتنے ناز سے، اتنے احترام سے اس لیے نہیں پالتے
کہ کل کو کوئی درندہ ان پر تشدد کرے، ان کی زندگی چھین لے۔ اگر ہم ایک معاشرے کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھروں کے مردوں کی تربیت بہتر طور پر کرنا ہوگی۔ ایسے مرد جو عورتوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، ان کی عزت کرنا جانیں، عورت کی اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا جانتے ہوں۔ اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا مرد ہے جس میں آپ کو پرتشدد رویوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو اس کی شادی تب تک نہ کریں جب تک وہ ان رویوں پر قابو نہیں پا لیتا۔ کسی بچی کی زندگی مت تباہ کریں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں، اعتماد بھی دیں، معاشی و جذباتی طور پر انڈیپینڈنٹ اور سٹرونگ بنائیں، اپنی جائیدادوں میں ان کا جائز حق بھی دیں، ان پر اعتماد کریں تاکہ وہ پر اعتماد شخصیت کی مالک بنیں۔ اور بات صرف تعلیم و تربیت پر آ کر نہیں رکتی۔ جب تک قوانین نہ ہوں جن کو تربیت جرم سے نہ روک سکے، پھر سزا کا خوف روکتا ہے۔ ہمیں اپنے قوانین اور اپنے نظام عدل کو بدلنا ہوگا۔ پاکستان میں خواتین کے قتل، یہ جو فیمسائیڈ ہے، اس کے لیے خصوصی اور فاسٹ ٹریک قوانین بنانے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ فیصل اصغر امام، اس کا ملازم ذیشان اور اس کا والد، ان جیسے لوگوں کو ایسی عبرتناک اور فوری سزائیں ملنی چاہیے کہ آئندہ کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں، اور اس کے بعد کوئی بھی مرد کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں عورت کا احترام کرنے، اس کے حقوق اور اس کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ انسانیت، ہماری اقدار ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ایک معاشرہ تب تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عورتیں، اس کی بیٹیاں اور اس کی مائیں محفوظ نہ ہوں۔ حنا جاوید اب ہم میں نہیں رہیں، لیکن ان کا قتل ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر ہم نے اب بھی فیصل اصغر جیسے درندوں کو نشان عبرت نہ بنایا تو حوا کی بیٹی سے حیوانگی کا یہ سلوک ایسے ہی جاری رہے گا، اور کیا پتا اگلی دفعہ خدا نہ خواستہ حنا کی جگہ ہم میں سے کسی کی بیٹی یا بہن ہو۔ ہم حنا جاوید کے لیے مکمل، شفاف اور فوری انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ سے بھی، حکومت پاکستان سے بھی۔ جسٹس فار حنا جاوید۔